کیونکہ بعض آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اس کی پیشی ہوگی تو وہ اپنے آمنے سامنے دیکھے گا لوگوں کو جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان گنت معاف کرے گا، اور بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف کیا جائے گا، اور دیکھے گا تو اسے پتا چلے گا کہ ان کی معافی اس وجہ سے ممکن ہوئی کیونکہ انہوں نے بے تحاشا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں تمہارا موت مقرر ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اس دن قیامت کے دن بعض لوگ اللہ سے مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ مجھے زمین میں واپس بھیج دیجئے، میں واپس زمین میں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے۔ برے لوگ اس لیے کیونکہ انہوں نے ایسی پریشانیاں دیکھی ہوں گی، ایسے عذاب دیکھے ہوں گے کہ انہیں دنیا کی زندگی یاد آئے گی، حسرت بھری زندگی یاد آئے گی، اور وہ چاہیں گے کہ واپس زمین میں جائیں اور وہ کچھ کر آئیں جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ لیکن افسوس ہم نے نہیں کیا، ہم نے ہمارے دامنوں کو، ہمارے گریبانوں کو نیکیوں سے نہیں بھرا، ہمارے کھاتے نیکیوں سے خالی ہیں، اور قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو ہر چیز یاد آئے گی، ہر لمحہ یاد آئے گا، اور اس وقت حسرت کرنے سے کچھ ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں۔ تو نیک لوگ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے زمین میں واپس بھیج دیجیے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی صدقات کے بدلے، خیرات کے بدلے انہیں جو بلند مرتبے عطا کرے گا وہ دیکھے ہوں گے، اس لیے مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ ہمیں بھی زمین میں پھر واپس بھیج دیجیے۔ جائیں گے اور پھر خوب اعمال کریں گے اور واپس آئیں گے اور یہ بلندیاں حاصل کریں گے جنہیں تو نے صالحین نیک لوگوں کو عطا کیا۔ تو واپس جانے کا مطالبہ کریں گے، واپس جانا چاہیں گے۔ اور کس لیے واپس جانا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور ڈھیر سارے اچھے اچھے اعمال ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہاں پر یہ لوگ اللہ سے کہیں گے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہیں گے کہ اللہ مجھے واپس بھیج دیں تاکہ میں زمین میں جاؤں اور صدقہ کروں، تاکہ میں زمین میں واپس جاؤں اور اللہ کے راہ میں خرچ کروں۔ خاص طور پر یہ چیز کہیں گے کہ واپس جائیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اور اہل علم نے اس کی تفسیر میں بڑی پتے کی بات لکھی، انہوں نے کہا وہ اس لیے کیونکہ یہ اس وقت اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صدقات کے بدلے لوگوں کو کیسے کیسے معاف کرتا ہے، اور صدقات کے بدلے لوگوں کو کیسے بلند بلند مرتبے عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں زمین واپس بھیج دیں، جا کے تیری راہ میں صدقہ کریں، خاص طور پر صدقے کا ذکر ہے، تیری راہ میں خوب صدقہ کریں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے یہاں قانون ایسے نہیں چلتا، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے یہاں قانون نہیں، قانون خداوندی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ موت کے بعد پھر زمین میں واپس بھیجا جائے۔ مہلت صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، اور اس مہلت میں خوب یاد دہانی ہوتی ہے، خوب یاد دلایا جاتا ہے، خوب تنبیہ کی جاتی ہے، خوب کوشنز کیے جاتے ہیں، بیدار کیا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، جمعے کے خطبوں کے ذریعے سے، دوسرے لیکچرز کے ذریعے سے بار بار قرآن کی آیتیں، احادیث سامنے لا کر سمجھایا جاتا ہے، خوب مہلت دے دی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی موت آ گئی واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی امکان نہیں۔ تو اس آیت سے بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی صدقہ خیرات کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے۔